ایک آفت جو زمانہ قدیم سے انسانیت کو دوچار ہے۔ یونانیوں نے خوشبودار رال چبا کر اس کا مقابلہ کیا، جبکہ چینیوں نے انڈے کے چھلکوں کا سہارا لیا۔ قدیم یہودیوں میں اسے طلاق کی قانونی بنیاد بنایا گیا۔ یہ آفت کا نام ہیلیٹوسس ہے۔ عام الفاظ میں اسے سانسوں کی بو کہتے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے اور یہ عالمی سطح پر اتنا خوفناک کیوں ہے؟ کچھ بدترین بدبو کے بارے میں سوچیں، جیسے کوڑا، پاخانہ یا سڑا ہوا گوشت۔ یہ تمام بدبو مائکرو آرگینزمز کی سرگرمیوں سے پیدا ہوتی ہیں، خاص طور پر بیکٹیریا۔ اسی طرح کا بیکٹیریا ہمارے منہ میں بھی رہتے ہیں۔ ہمارے جسم میں اس بیکٹیریا کی موجودگی نہ صرف نارمل ہے بلکہ در حقیقت ضروری ہے۔ جیسے ہاضمہ اور بیماری کی روک تھام میں یہ بیکٹیریا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تمام جانداروں کی طرح بیکٹیریا کو بھی کھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے منہ کے بیکٹیریا بلغم کو کھاتے، خوراک کی باقیات کھاتے اور مردہ باقتوں کے خلیات کھاتے ہیں۔ ان غذائی اجزاء کو جذب کرنے کے لیے بیکٹیریا اس مادے کو بہت چھوٹے مالیکیول میں توڑ دیتے ہیں، جیسے پروٹین کو امائنو ایسڈ میں توڑ دیں گے اور پھر ان کو مزید مختلف چھوٹے پیسز میں کر دیں گے، جس سے بدبودار ضمنی مصنوعات پیدا ہوں گی، جیسے ہائیڈروجن سلفائڈ اور کیڈاورین۔ یہ ہوا میں فرار ہو کر غیر مشکوک ناک کی طرف اپنا راستہ موڑتے ہیں۔ سونگنے کی طاقت ایک قدرت کا ارتقائی مقصد سمجھا جا سکتا ہے، تاکہ سڑے ہوئے کھانے اور بیماری کی موجودگی کو پہچانا جائے۔ یہ ممکنہ پارٹنر کی طرف ہماری کشش پیدا کرنے میں بھی بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق 59% مرد اور 70% خواتین نے کہا کہ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ ڈیٹ پر نہیں جائیں گی جس کی سانس میں بو آتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اکیلے امریکی سانس کی مختلف مصنوعات پر سالانہ $1 بلین خرچ کرتے ہیں۔ خوش قسمتی سے سانس کی بدبو کا علاج ممکن ہے۔ سب سے زیادہ بدبو پیدا کرنے والے جراثیم گرام نیگیٹو بیکٹیریا ہیں، جو مسوڑوں اور دانتوں کے درمیان خالی جگہ میں رہتے ہیں اور زبان کی پشت پر رہتے ہیں۔ دانتوں کو برش کرنا، فلاس کرنا، سوتے وقت اینٹی بیکٹیریل ماؤتھ واش کا استعمال کرنا، پلاسٹک کی کھرچنی سے زبان کے پچھلے حصے کو آہستہ سے صاف کرنا، یہاں تک کہ صرف ایک صحت مند ناشتہ کھانے سے اس بیکٹیریا اور اس کی خوراک سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ بعض صورتوں میں یہ اقدامات کافی نہیں ہیں۔ دانتوں کے مسائل، ناک کی حالت، نایاب بیماریوں کی وجہ جیسے جگر کی بیماری، بے قابو ذیابیطس اس بو کو پیدا کرتے ہیں۔ تمباکو نوشی اور شراب نوشی سے بھی بو پیدا ہوتی ہے۔ بدبو ہمیشہ منہ سے نکلتی ہے یا پیٹ یا جسم میں کہیں سے نہیں۔ لیکن اس سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ سانس میں بو کیسے آتی ہے اور کیوں آتی ہے۔ ہم اپنے منہ کی بو کو پہچاننے میں موافق ہیں۔ مختلف طریقے جیسے منہ کو ہاتھ سے ڈھانپنا، کلائی کو چاٹ کر سونگھنا بھی کام نہیں کرتے۔ ایک مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب لوگ ایسا کرتے بھی ہیں تو وہ اپنی بو کو پہچاننے میں موضوعی درجہ بندی کرتے ہیں۔ اس کا ایک آسان حل ہے، اگرچہ سماجی طور پر مشکل ہے۔ بس ایک گہرا سانس لیں اور اپنے دوست سے پوچھیں،